گرانے دوں گا. اور انہوں نے سب کا سروے کروایا اور اس کے بعد ان کو اس وقت کے ریٹ کے مطابق پیسے دیے. جو لیز تھے اس کا ریٹ تھا, جو ان لیز تھے ان کو دیا. اور متبادل پوری بستی بسائی. وہاں پر لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایک پوری, جس کو بسایا, گھر بنائے, پوری مارکیٹ بنائی, سڑکیں بنائیں, گیس دی, بجلی دی اور لوگوں کو عزت کے ساتھ وہاں منتقل کیا. یہ 2-3-4 سال کے اندر یہ سارا کام مکمل ہو گیا اور وہ ساری کی ساری آبادیاں بھی خالی ہو گئیں اور لوگوں کو جگہ بھی مل گئی, کمپنسیشن بھی مل گئی. تو یہ کام آج سے 20-25 سال پہلے جماعت اسلامی کے میئر نے کر دیا تھا, تو یہ کام اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اسی طرح سبزی منڈی, نئی سبزی منڈی بسائی, سب کو متبادل جگہیں فراہم کی اور اس سے زیادہ بہتر جگہیں فراہم کی اور اس کے بعد اس کو ہٹا کے پارک بنا دیا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غیر قانونی بستیاں بس رہی ہوتی ہیں, جو لوگ اس وقت سرکاری افسر تھے یا پولیٹیکل آفس ہولڈر تھے, ان سب کو جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے اور ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اس کا طریقہ کاری پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں, آج سے ترسیل کا نظام پورا مکمل ہو رہا ہے بیلٹ پیپر کی. یہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہم اپنے انتظام کے تحت کر رہے ہیں, مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے مختلف چوکوں میں, چوراہوں میں, تعلیمی اداروں میں اور اسی طرح سے مارکیٹس میں, بازاروں میں. یہاں پر ہم کیمپس لگائیں گے, اس کے پولنگ اسٹیشنز قائم کریں گے اور وہاں ہم عوام سے رائے لیں گے. ہم نے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیمپین بھی بنائی ہے پورے پنجاب میں اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اس قانون میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس کو کیوں ہم کالا قانون کہتے ہیں, اور اس پر ہم لوگوں کی رائے لیں گے کہ کیا وہ اس قانون کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں. تو جو رائے بھی ہوگی پھر اس کو لے کر انشاءاللہ ایک بڑی جو ہے وہ پبلک موبلائزیشن کریں گے, عوامی موبلائزیشن کریں گے اور پھر پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. جب اوپینین آئے گا تو بتا دیں گے آپ کو. ہے اوپینین پول ہے, ریفرینڈم جسے آپ کہتے ہیں. جی کر رہی ہے تو دیکھیں مسلسل. آج ہم یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس پر آج ہی ہم 2 بجے انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر اپنی پٹیشن دائر کریں گے. آج 2 بجے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہی ہے جماعت اسلامی اسلام آباد کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف جو بلدیات کے حوالے سے آیا. یہی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. اور اول تو یہ ہے کہ پارلیمنٹس بھی کیا قانون سازیاں کر رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, وہ بھی ترمیم لکھی ہوئی آتی ہے, پڑھ کے سناتے ہیں, ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا رائے دے دیتے ہیں. 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو, یہ کیا انہوں نے قانون سازی کی ہے؟ یہ تو آئین کا قتل عام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو پورا سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو ہم نے بدل دو نظام تحریک شروع کی ہے, اسی کا پارٹ ہے یہ جو ہم بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کوئی جماعت, سیاسی جماعت بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے ادوار میں یہی کام کرتے ہیں. اور ان کا پرابلم کیا ہے ان جماعتوں کا؟ ان جماعتوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام چلتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نچلی سطح پر کوئی بااختیار بنے. اگر ان کا میئر اگر لاہور کا کوئی بن جائے گا, ہمیں تو نہیں پتا بھی کون جیت رہا ہے, جینونلی کوئی بھی جیت سکتا ہے, تو جو جیت جائے گا اگر ان کی اپنی پارٹی کا بھی ہوگا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی لاہور کا میئر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ اختیارات میرے یہ ہیں. تو پھر ہماری جو تصویریں جاری ہوتی ہیں میڈیا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی حکمران بھی اپنی تصویر اشتہارات میں شائع نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جتنے اشتہارات اخباروں میں آتے ہیں اور ٹی وی میں آتے ہیں اس سب میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی, وزیر اعلیٰ کی اور ان سب لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں, اور یہ سب جگہ یہ کام ہو رہا ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ اربوں روپے کے اشتہارات یہ لوگ دیتے ہیں اور ان اشتہارات کے ذریعے سے ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ فائدہ اس کا ذہن سازی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور الٹا رد عمل ہو رہا ہے. لیکن پھر ان کی تصویریں کیسے لگیں گی؟ کسی اور کی تصویر خود انہی کے پارٹی کے بندے کی لگ گئی تو بھی برداشت نہیں ہے ان کو. تو یہ اپنے پولیٹیکل ورکر کا جو نچلی سطح پر کام کرتا ہے, جو اصل میں ورکر ہوتا ہے, اس کا بھی حق مارتے ہیں اور ان کو بھی بااختیار نہیں بناتے. کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ترمیم کی بات کی تھی میں نے.
آپ پوچھیں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں, آپ پوچھیں شہباز شریف صاحب سے, آپ پوچھیں بلاول صاحب سے, یہ آپ کو بتائیں گے کہاں سے لکھے ہوئے آتے تھے, پھر ہم پڑھتے تھے, پھر آپس میں اس کی وہ کرتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے کہ یار اب اس کو کیسے کرنا ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ وہیں سے آتے ہیں جہاں سے فارم 47 آتے ہیں. یہ تو بندیال نے چیف جسٹس صاحب نے تو ایک میرا خیال آرڈر پاس کیا تھا انہوں نے کہ ان کو اس کی نوک پلک جو ہے سنوار کے لے کے آئے, یا پچھلے دور میں بھی اس طرح کا کوئی آرڈیننس آیا تھا یا کوئی ایکسٹینشن کرتا آپ نے اور بڑھا دیا. بس یہ نوک پلک سوار لی انہوں نے. جی دیکھیں, ایک ہے اسلام آباد کا ایکٹ اور ایک ہے پنجاب کا ایکٹ. جی اچھا, پہلی بات تو یہ ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں جانا تو ہمارا قانونی حق ہے, ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ ہم توقع رکھتے ہیں. اب جو بھی عدالتوں کا نظام ہے اس سب کے باوجود بہرحال ہے تو یہی, کہیں اور تو نہیں جائیں گے, ہم انہی عدالتوں میں جائیں گے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ کام ہو, لیکن ایک سیاسی جماعت اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کورٹ میں جانے کے بعد معطل تو نہیں کر دیتی نا. پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل بیہیو کرنا ہوتا ہے, تو ہمارا یہ سارا سیاسی عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین میں تو یہ ریفرینڈم نہیں لکھا ہوا نا, لیکن یہ ہمارا یہ کانفیڈنس ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادتی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے تو ہم عوام کے پاس جائیں گے, اور جب ان کا کنسنٹ آ جائے گا, جب ان کی رائے آ جائے گی تو پھر جائیں گے اسمبلی پہ. تو یہ تو ہمارا ایک سیاسی جمہوری آئینی حق ہے. جی اس سے 1000 گنا بہتر تھا. مشرف صاحب دیکھیں نا, یہی تو المیہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا کہ جو سیاست کی نرسری ہے, جمہوریت کی نرسری ہے, وہ دو ہی ہو سکتی ہیں, ایک ہے بلدیاتی ادارے اور ایک ہے طلبہ یونین. تو یہ طلبہ یونین کے انتخاب بھی نہیں کراتے اور یہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب بھی نہیں کراتے, اور کراتے ہیں تو اس طرح سے کراتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو نہیں, آپ کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں, بھی تو سننا چاہتے ہیں یہ. اچھا, اس کے بعد جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تو ایک ایسا انتخاب ایک لا سکتا ہے کہ جس میں عوام کو نسبتاً با اختیار بنا دیا جائے, لیکن یہ سیاسی لوگ ایسا ایک لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے بڑھ کر جمہوریت دشمنی ان سیاسی جماعتوں کی کیا ہوگی. آج حافظ صاحب آپ کی کانفرنس میں ایران امریکہ ایشو غائب ہے, پاکستان کو درپیش عالمی خطرات سوال کیجئے. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ گئے تھے سندھ میں, ان کے ساتھ جو یہ ہوا اس پہ بھی بات آپ سوال کیجئے, میں جواب دوں گا. یہی میرے 2-3 سوال. اصل میں چونکہ کل سے ہمارا ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے اور یہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف بھی ہم جا رہے ہیں, تو میں نے فوکس کرنے کے لیے ان دو چیزوں پہ بات کی ہے, ورنہ میں تو ہر پریس کانفرنس میں ہر موضوع پہ بات کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے بات پھیل جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے اسپیسیفک تو بتائیے. یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسی سچویشن میں, یہ جیسے دیپیکا صاحب نے بات کی, یہ جو ٹرمپ صاحب نے جس طرح سے ضلع کے بادشاہ کو دھمکی دی, اور اب مسلسل ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ہمارے دوست میں کوئی نئی جنگ ہونے والی ہے, اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا مجموعی ماحول ہے, یہ اس ماحول پر کتنا اثر انداز ہوگی, اور بطور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے آپ کیا تجویز دیں گے حکمرانوں کو بھی اور عوام کو؟ پہلی تجویز تو میں یہ دوں گا, تجویز کیا دوں گا, شرم دلاؤں گا اپنے حکمرانوں کو کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس کو نوبل انعام کے لیے انہوں نے نامزد کیا تھا. تو اگر شرم آ رہی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, اور وہ ایسا ہی تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, وہ ایسا ہی ہے. وہ پورا جو ہے بین الاقوامی غنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کو آپ نوبل انعام کے لیے اور سلوٹ پیش کر رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر. تو یہ قومی وقار کے بھی خلاف تھا. دوسری بات یہ کہ وہ فلسطین میں جنگ بندی کے بعد جو جتنی چیزیں طے ہوئی تھیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسرائیل مسلسل سینکڑوں ہزاروں خلاف ورزیاں کر رہا ہے, کوئی اس پہ پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ ISF جو بنانا چاہتے تھے, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اس کے لیے پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم غزہ فوج بھیجیں گے, جس پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اب تو جو آذربائیجان جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے اسرائیل سے, اس نے منع کر دیا. اب تو انڈونیشیا بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو پھر یہ پاکستان کو کیا پریشانی ہے کہ وہاں جا کر وہاں فلسطینیوں کے مقابلے میں آ کر ہم کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل کا ایجنڈا مکمل کریں.
تیسری بات یہ کہ جو وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو یہ انتہائی فاشزم ہے، یہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے اور نیو کلونیلزم کا سمجھ لیں کہ یہ اظہار ہے۔ جو نوآبادیاتی نظام پہلے موجود تھا، اب یہ قبضہ سسٹم کہ جاؤ اور آپ کسی قانون کو اس نے تسلیم نہیں کیا، بین الاقوامی قوانین کو اس نے رونتے ہوئے رگیدتے ہوئے جا کر وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو اٹھایا ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، انٹرنیشنل دہشت گردی ہے۔ اور اب دوسری بات وہ کہتا ہے کہ مجھے گرین لینڈ چاہیے، جو ڈنمارک کے زیر انتظام ہے، وہ کہتا ہے مجھے چاہیے، تو اور اسے جو چاہیے وہ میں کروں گا۔ اور تیسری طرف وہ ایران میں ورغلا رہا ہے وہاں کے عوام کو۔ اب ایران میں تو حکومت کے حامی لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑے احتجاج کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ان کو کور نہیں کیا جا رہا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اب تو انہوں نے ایرانی حکومت نے پکڑ بھی لیا ایسے لوگوں کو جو اسرائیل اور امریکہ کے ایما پر باقاعدہ امپلانٹ کیے گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل بین الاقوامی طور پر تمام قوانین کو پامال کرنا ہے۔ کل بھی ٹرمپ نے اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ احتجاج کرو اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم قریب ہیں، ہم پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ تو پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس پر خاص طور پر رشیا کو، چائنا کو اور دیگر بڑی قوتوں کو بھی کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی تصویراتی معاملات طے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ تو یہ 3 ملک اگر بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم سارے ملکوں کو جو مسلم بلاک ہے اس کو ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یقیناً کچھ بہتری پیدا ہوگی، اور ان طاقتوں کو جو بالکل انسانیت دشمن طاقتیں بن چکی ہیں ان کو روکنے کا یہ سبب بنے گا۔ بہت شکریہ میرا جی۔ آپ سے سوال یہ ہے جی۔ کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایران میں ہو رہا ہے یہ ایران کی اپنی پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے؟ نہیں، کوئی خمیازہ ومیازہ نہیں ہے، یہ سب امریکہ کی زبان ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام شروع کر دے کوئی، تو یہ تو نہیں مانے، تمہارے گئے ابھی تک یہ تو وہ بھی تو مار رہے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ تو امریکہ کے ایما پر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں تک حکومتی پالیسیوں کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، وہ عوام دوست ہونی چاہیے، اس پہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ لیکن اس وقت وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ان کے مینج کرنے پہ ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد شامل نہیں ہے جتنی تعداد جو ہے وہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تاثر بنا رہے ہیں وہ۔ یار اب یہ تو عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے تھے، اور جب وہاں کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، تو انہیں پھر پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور مجھے یہ بھی حیرانی ہے کہ پی ٹی آئی کیوں باغ جناح میں جلسہ کرنے سے پیچھے ہٹی۔ اس کو وہیں باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا چاہیے تھا اور بھرپور شو کرنا چاہیے تھا اگر انہیں موقع مل رہا تھا، اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ وہاں کر لیں۔ البتہ گورنمنٹ نے اس طرح کی حرکت کی کہ جس سے حالات خراب ہوں اور متاثر کر دیا جائے پورے عمل کو، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی یہ دورنگی ہے کہ پہلے وہ اس نے بلایا اور اس کے بعد یہ کام کیا۔ البتہ اب میں چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ 2-3 دورے مکمل کر لیے ہیں، اب وہ ذرا خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف بھی توجہ دیں کہ وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو وہ ایڈریس کریں۔ بہت شکریہ۔